بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ، فارمر چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب، جن کا پاکستان کی معیشت کے اوپر اور پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے اور جو پاکستان کی ٹو سم ایکسٹینٹ پالیٹکس بھی ہے اس کے اوپر نقطۂ نظر ہے، اور وہ نقطۂ نظر بڑا معتبر قسم کا نقطۂ نظر ہے۔ میں ان کو اپنا استاد بھی سمجھتا ہوں، اور ان سے اور ان کی تحریروں سے ہمیشہ سیکھتا بھی ہوں۔ تو کافی عرصہ گزر گیا تھا، میں نے سر سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ اسلام آباد تشریف لائیں، لیکن اسلام آباد میں یہ بدقسمتی رہی میری کہ یہ اسلام آباد تو نہیں آئے، تو میں نے آج کراچی میں ہی ان کو آن لائن جو ہے وہ اپنے ساتھ لیا ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر جو میرا پہلا سوال ہے سر، وہ یہ ہے کہ سر تھوڑا سا مجھے ایک بیک گراؤنڈ اپنا دیں، اور خاص کر جو آپ کے آباء و اجداد، میرا خیال ہے کہ آپ جو ہمسایہ ملک ہے وہاں سے پاکستان جو ہے وہ آئے تھے، تو کن حالات میں آئے تھے، کیا خواب تھے، کیا سوچ تھی، کیا جدوجہد تھی، آپ نے بزرگوں سے کیا سنا، تاکہ ایک کانٹیکسٹ جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ میں کلیئر تھوڑا ہو سکے۔ سا ایکسپلین کر دیتا ہوں مہتاب صاحب۔ میرے جو ددیال کی فیملی تھی، میرے والد صاحب کی سائڈ کی فیملی، وہ لوگ ایک انڈیا میں ایک شہر ہے، ریاست ہے بھرت پور، جو کہ راجستھان میں ہے، اور اس کا 40 میل کا فاصلہ ہے آگرہ سٹی کے ساتھ۔ تو آگرہ میں ایک آبادی ہے جو موسٹلی شیعہ مسلمانوں کی ہے، جس کا نام ہے شاہ گنج۔ تو شاہ گنج ایک آبادی ہے۔ ہم لوگ، ہماری جو فیملی ہے وہ تقریباً کوئی 10-12 نسلوں سے اس آگرہ شاہ گنج میں اور بھرت پور میں مقیم ہیں، اور ہم زیدی سادات ہیں، جو کہ زیدی الواسطی سادات کہلاتے ہیں۔ میری ددیال والی سائڈ میں کبھی کوئی سیاسی کوئی انوالومنٹ نہیں رہی، اور وہ لوگ پروفیشنل لوگ تھے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسرز، اور انہوں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ اچھا، اور آگرہ جو شہر تھا اس میں کوئی مسلم کش فساد بھی نہیں ہوا۔ آگرہ شہر میں کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی کہ آگرے کے لوگ مائگریٹ کرتے۔ مگر میرے والد صاحب مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ جب انہوں نے آگرے کے سینٹ جونز کالج سے بی اے کیا تھا، تو وہاں انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ وہاں مسلمانوں کے لیے نوکریاں اور آگے مستقبل بہت سوٹیبل نہیں ہے، اور پاکستان ایک نیا ملک بنا ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے ہجرت کی تھی، اور یہ ہجرت کسی مجبوری میں نہیں کی تھی، وہ اپنی مرضی سے پاکستان آئے تھے، اور ان کو پاکستان میں جگہ دی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ میری ددیال کی سائڈ ہے۔ میرے نانا جو تھے وہ ایک سرکاری افسر تھے، جو کہ دہلی میں بیس تھے، اور وہ دہلی میں رہتے تھے، اور وہ پاکستان کی تحریک کے بہت سرگرم کارکن تھے، اور وہ باقاعدگی سے قائد اعظم اور لیاقت علی خان سے ملتے رہتے تھے، اور وہ پاکستان بنانے کی مہم کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ اور وہ کیونکہ وہ سرکاری افسر تھے تو وہ آفیشلی کوئی چیز نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں نے تقریباً جب بھی جناح صاحب دہلی آتے تھے تو میں ان کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ اور جب پاکستان بنا تو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد جب ان کو آپشن دیا گیا کہ آپ پاکستان میں رہیں گے یا آپ انڈیا میں رہیں گے، تو انہوں نے پاکستان آپٹ کیا، اور ان کو 1947 سے پہلے ہی جو لوگ افسران کو پاکستان بھیجا گیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بنانے کے لیے، میرے نانا اس میں ان افسران کا حصہ تھے، اور وہ لاہور میں آ کر اس بلڈنگ میں جو آج سیلٹس کا دفتر ہے اس میں آ سر کے ان کا مقیم نام ہوئے کیا تھے۔ تھا؟ ان کا نام تھا جمیل جعفری صاحب، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر ساری زندگی 1947 سے لے کر 1985 تک لاہور میں ہی مقیم رہے، لاہور میں ہی وہ دفن ہوئے، اور انہوں نے ان کو گھر دیا گیا تھا، اس کی ہماری آبادی تھی کشن نگر لاہور میں، اس کے ساتھ ہی ہے وہ،
وہاں پہ ہمارا گھر تھا اور وہ ساری زندگی لاہور میں رہے. اس کے بعد جب فاطمہ جناح کی پولیٹیکل موومنٹ آئی تو بائی دیٹ ٹائم وہ ریٹائر ہو چکے تھے. انہوں نے فاطمہ جناح کا سپورٹ کیا اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی 1969 میں بنی تو میرے نانا اس پارٹی کے بننے کی کنونشن میں موجود تھے کیونکہ ہماری کچھ تعلقات تھے, فیملی تعلقات تھے ڈاکٹر بشیر حسن صاحب کے ساتھ. تو میرے نانا پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر لوگوں میں تھے. اور اچھا اس کے بعد جب پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی گئی اور پیپلز پارٹی ختم ہوئی تو میرے گرینڈ فادر نے کبھی بھی نہ زرداری صاحب کو ایکسیپٹ کیا, نہ بے نظیر کو ایکسیپٹ کیا, نہ پیپلز پارٹی کی کسی چیز کو ایکسیپٹ کیا. تو پھر وہ بائی ڈیفالٹ پیپلز پارٹی کے ہمدرد رہے مگر وہ پھر سمجھ لیں ایک عجیب سے ورکر ہو گئے. پھر اس کے بعد جب 1985 میں الیکشن ہوا غیر جماعتی تھا سر, غیر جماعتی انتخاب ہوا تو اس وقت میری عمر تقریباً 25 سال کی تھی. تو غیر جماعتی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے سپورٹرز نے مجھے پی پی 122 سیکشن حلقہ تھا جو کہ نواز شریف کا صوبائی حلقہ تھا, مجھے ذاتی طور پر وہاں پہ صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا. میں اچھا آپ نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا ہے؟ نہیں لڑا نہیں نا, وہ سنے تھا. یہ وہ الیکشن تھا جو بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک الیکشن اناؤنس ہوا جو الیکشن کبھی نہیں ہوا. وہ ہوا نہیں, یاد ہے الیکشن اناؤنس ہوا تھا جو ہوا نہیں تھا. تو وہ الیکشن پی پی 122 کا الیکشن کے لیے میں نامزد ہوا مگر وہ الیکشن ہوا نہیں. پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد میں پھر وہاں ہیلی کالج میں میں نے ہیلی کالج سے بی کام کیا اور ہیلی کالج میں بی کام میں وہاں پہ بہت شدید زور آوری تھی جمعیت کی. تو میں اور میرے دوست جو تھے ہم پروگریسو اسٹوڈنٹ الائنس کے ورکر ہوا کرتے تھے اور ایک اور ہمارے ساتھی ہوتے تھے اور ہمارے روحانی استاد ہوتے تھے جناب جہانگیر بدر صاحب. جی لاہور میں بڑے پیپلز جہانگیر پارٹی بدر کے صاحب لیڈر کا تھے. میں آپ کو بتا دوں کہ جہانگیر بدر صاحب اور ان کے استاد شیخ محمد رفیق صاحب یہ دونوں ہیلی کالج میں لا پڑھایا کرتے تھے. تو شیخ محمد رفیق صاحب تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے, یہ ہیلی کالج میں لا پڑھاتے تھے. اس کے بعد جہانگیر بدر صاحب لا پڑھایا کرتے تھے اور ہم لوگ اس کے جہانگیر بدر کے آپ سمجھے کہ ساتھیوں میں ہوا کرتے تھے, جو ساتھیوں میں یا شاگردوں میں ہوا کرتے تھے. اس کے بعد ہمارا ایک استاد ہوتا تھا ارشد اوان جو بعد میں عبدالبخار میں چلا گیا اور وہ جو لوگ کڈنیپر نے جو بندے منگوائے جو تھے ضیاء الحق کے زمانے میں کیس بنا تھا سر, اس نے جو کڈنیپر نے کہا تھا کہ ہمیں جیلوں سے بھیجیں ان میں ایک ارشد اوان بھی تھا. ٹھیک ہے سر. اور جب ہم جلسہ کیا کرتے تھے تو ہمارا ایک بندہ ہمارا ہیڈ فون پکڑ کے کھڑا ہوتا تھا اور اس کا نام تھا طارق بشیر چیمہ. ٹھیک ہے سر. جی وہ آج طارق بشیر چیمہ جو ہے یہ آج شاید سینٹرل منسٹر بھی ہے, یہ ہمارا ورکر تھا. کاف لیگ میں شامل ہے آج کل. سنیں اسی طرح ہمارے سامنے ایک پارٹی نئی کھڑی ہوئی تھی جس کا نام تھا مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. اس کا ایک لڑکا لیڈر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ریاست یادہ. جی بالکل. تو میں اس زمانے میں ہیلی کالج میں رہا اور پھر میری تمام تعلیم ہیلی کالج میں ہوئی. اور یہ اچھا اب جو آپ نے کہا پاکستان اچھا میری جو ننیہال والے فیملی تھی کہا نا, میری ننیہال والی فیملی جو تھی وہ دہلی میں تھی اور جب پارٹیشن ہوا تو اس فیملی کا وہ بہت صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ وہاں سے چھوڑ کر مہاجر کیمپ میں گئے. مہاجر کیمپ میں 3 دن رہے اور میری والدہ مہاجر کیمپ میں رہتی رہی. پھر اس کے بعد ان کو مجبوری میں پاکستان شفٹ کرنا پڑا اور وہ پاکستان آ گئے. اور وہ میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ میں اپنے ہر چیز ہمارے جو خیال والے ایوری تھنگ جو تھا وہ اپنے گھر میں چھوڑ آئی. اچھا جو ہمارا آبائی گاؤں تھا اس گاؤں میں بھی میسیکر ہوا اور اس میں 48 میں کوئی 150 آدمی مارے گئے تھے. تو یہ پوزیشن ہے. تو پاکستان میرے جو نانا تھے آپ سمجھیں کہ ان کے مینٹر تھے قائد اعظم. وہ کبھی قائد اعظم نہیں کہتے تھے, وہ جناح صاحب کہتے تھے. اور میں کہتا تھا کہ میرے نانا کو بابو نام تھا, میں کہتا بابو آپ جناح صاحب کو کہتے نہیں تم جانتے نہیں ہو, وہ بہت بڑے آدمی تھے.
تو میں کہتا تھا کہ جی آپ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں تمہیں نہیں پتا. اور وہ کہتے تھے کہ لوگ وہ انگریزی بولتے تھے اور جن کو انگریزی سمجھ نہیں آتی تھی وہ بھی ان کے ساتھ صحیح طرح بیٹھتے تھے. بلکہ میں کل ہی کسی کو کہہ رہا تھا کہ وہ بتاتے تھے کہ جب میں دہلی میں ان کے کمرے میں جاتا تھا ڈرائنگ روم میں, تو بڑا سا ڈرائنگ روم تھا, وہ چیئر کر رہے ہوتے تھے, تو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کمرے میں جا کر بیٹھ سکے, وہ خاموشی سے پیچھے سے آ کے کرسی پہ بیٹھا کرتا تھا. کہتا ہے مگر ہمارا یہ یقین تھا جناح صاحب کے اوپر کہ یہ آدمی فائنینشلی اور مورلی کرپٹ نہیں ہے. جیسے کہ میں اس بات پر بالکل کلیئر تھا کہ جناح صاحب از ناٹ فائنینشلی کرپٹ, یہ ایک آنےسٹ آدمی ہے اور یہ آدمی بالکل 110% جو بات کہے گا وہ کرے گا, یہ ان کا کنوکشن تھا. اچھا یہ ان کا ڈریم بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی تھا, مگر وہ بعد میں مجھے کہتے تھے کہ بھٹو جو تھا یہ وہ آخر میں اپنی چیزوں کو سنبھال نہیں سکتا اور وہ اس کو لوگوں نے خراب کیا. اس کے بعد کنوکشن, تو یہ میری پوزیشن ہے. کراچی میں جب میں آیا تو مگر جو کراچی میں جب ہم رہتے تھے تو کراچی میں ہماری جو کیونکہ ہمارا زیادہ تعلق اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے تھا تو ہمارا ان سے اوبیسلی ایم کے والوں سے بھی تعلقات تھے, رشتے داریاں تعلقات بھی تھے, تو وہ پوزیشن ہماری رہی, مگر میں نے کبھی آفیشیلی ایم پی ایف جوائن نہیں کی. تو یہ میری پوزیشن ہے. اور ہماری فیملی میں میری ننیہال میں کوئی سیاست کا مرض نہیں ہے, ننیہال میں ضرور ہے. جی اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ ایک یعنی آپ کے یہ جو یعنی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا ان کا ایک ویژن تھا کہ یہ ملک کیسا ہو, ایک ڈیموکریٹک ملک جس میں لوگوں کے تمام حقوق کا خیال رکھا جائے. آج جب آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اس کا کمپیریزن کیسے کرتے ہیں؟ اور آپ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پہ آ کے کیا تھا, لیکن وہ جو خواب تھے لوگوں کے, ان خواب کا کیا جو ہے وہ ہوا, اور پی ٹی آئی کے لیے آپ کی کس طرح سے ہمدردیاں پیدا ہوئی سر؟ دیکھیے دونوں کو میں نے ملا آپ کے کو جواب کہا دیں. نا کہ میرے والد صاحب پاکستان اس لیے آئے تھے کہ جب انہوں نے آگرے میں بی اے کیا تھا تو وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو انڈیا میں ہمیں نوکریاں نہیں ملیں گی, ہمیں آگرے میں رہ کر میں کیا نوکری کروں گا, ڈاک خانے میں چلے جاؤں گا, ریلوے میں چلا جاؤں گا, یا کوئی کلرکی کروں گا, چپراسی گیری کروں گا. تو پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو مسلمانوں کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ اپنی حکومت میں ہندوؤں کے پریشر کے بغیر اپنا ملک معاشی طور پہ چلا سکے. یہ پاکستان کا مقصد تھا بنانے کا. اور اس کا میں کہتا ہوں جب لوگ مجھے مائنڈ کرتے ہیں, اس میں کہیں بھی مذہبی ایلیمنٹ نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی میں وہاں جا کر کوئی اسلام کا نافذ کروں گا, میں وہاں جا کر کوئی مذہبی ریاست بناؤں گا. کم از کم میری فیملی کی حد تک, کیونکہ ہم اہل تشیع ہیں, تو ہم نے کبھی یہ پوزیشن نہیں تھی کہ ہم وہاں جا کر کسی پروسیکیوشن کا شکار ہوں گے. ہم نے کبھی یہ چیز سوچی بھی نہیں تھی, جب خیال بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی مذہبی ریاست ہوگی. مگر مہتاب صاحب ایک بات اب میں جب 2024 میں یہ بات سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا, تو مہتاب صاحب ایک بات سوچنے والی ہے. اور جو میں اپنے نانا کو کہا کرتا تھا وہ مجھے کبھی جواب نہیں دیتے تھے اس کا. میں نے کہا سر جب آپ نے پاکستان بنایا تھا تو آپ نے تو یہ ملک بنایا تھا مولویوں کی وکٹ پر, اسلام کا نام استعمال کیا تھا. تھے آپ سیکولر مگر وکٹ پہ آپ مولویوں کی کھیل رہے تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے مولویوں کے وکٹ پہ ایک ملک بنا لیا تو جو مولوی پاکستان کے مخالف تھے وہ یہاں کے انہوں نے قبضہ کر لیا. یہ مختصر تاریخ ہے مہتاب پاکستان کی کہ آپ نے بنایا ملک, سیکولر لوگوں نے ملک بنایا مولوی کی وکٹ پر, اور پھر جب آپ نے ان کی وکٹ پہ ملک بنا لیا تو مولانا ابو الاعلی مودودی, مفتی محمود, احرار والے اور یہ سارے لوگ آگے پاکستان. یہ وہ لوگ سارے لوگ وہ تھے, عطا اللہ شاہ بخاری, شورش کاشمیری, یہ کون لوگ تھے؟ آپ ان کی تقریریں سنیں, آپ ان کی قائد اعظم کے بارے میں گفتگو سنیں. یہ تو وہ تھے جو قائد اعظم کو کسی کا ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, مگر جب آپ نے وکٹ غلط استعمال کر لی, آپ نے غلط پچ پہ بیٹنگ کی, یا کم از کم وہ پچ ایکسپلین نہیں کر سکے اپنی, وہ ٹھیک ہے پچ سر. آپ ایکسپلین نہیں کر سکے,
تو پھر جب آپ نے اس پچ اور آپ نے اس غلط پچ پہ بیٹنگ کر لی تو پھر وہ آ گئے, انہوں نے بارڈر کراس کیا اور وہ آ کے یہاں ہر چیز کے مالک بن گئے. آج فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب نے کہا تھا کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں, اب فضل الرحمان صاحب پاکستان میں ہر چیز کے مالک ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن اب مجھے یہ بتائیں سر کہ ابھی جس صورتحال میں ہم کھڑے ہیں, ایک طرف آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا ایک نیریٹو ہے, دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اور یہ جو ہائیبرڈ پلس ہے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, جن کے الائز ہیں ان کی حکومت ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو ریاست کا بنیادی کنسیپٹ ہے, کیا ہم اس کے مطابق اس ریاست کو چلانے میں کامیاب ہیں, اور اگر نہیں کامیاب تو اس کا وے فارورڈ کیا ہے, ہم کیا کریں, کس کے پاس جا کے بات کریں؟ دیکھیں میری بات سنیں گے صاحب, آپ میرے ساتھ اسلام آباد میں تھے, میں نے ایک انٹرویو میں یہ بات بھی کہی, پبلکلی کہی, کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 2021 کے بعد موجود رہتی تو آنے والا الیکشن بری طرح ہار جاتی. یاد ہے آپ کو؟ بالکل میں سر. نے یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی, ٹھیک ہے نا, اور ان کی پاپولیرٹی بری طرح ڈاؤن ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اچھا, سر. دیکھیں ایک بات کو ہم ریئلائز نہیں کر رہے, پاکستان کے معاشرے میں عام آدمی کے لیے تکالیف آہستہ 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 بڑھتی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. وہ بہت محسوس نہیں ہوتی, مگر اس کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, اس کے لیے پاکستان میں فیسلٹی کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں, پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا, جب یہ پریشانیاں بڑھتی ہیں تو ایک انڈائریکٹ بلیو یہ ہوتا ہے, ہوا ہے پاکستان میں اوور دا ٹائم, کہ پاکستان میں تمام خرابیوں کی بنیاد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہے. یہ ایک بلیو ڈیولپ ہو گیا ہے, ایک نیریٹو ڈیولپ ہو گیا ہے اوور دا ٹائم, ٹھیک ہے. اچھا, جب یہ نیریٹو ڈیولپ ہو جاتا ہے تو جو بھی آدمی اقتدار میں رہتا ہے نا وہ انپاپولر ہو جاتا ہے, اور جو اس سے باہر ہوتا ہے وہ پاپولر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ باہر جب ہوتا ہے تو باہر آ کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پاکستان کو اچھا کر رہا تھا, مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنے دیا. بالکل یہی ہے سر, بالکل یہی اچھا, یہی نیریٹو ہے. بات نواز شریف کہتے تھے مجھے کیوں نکالا, اب یہی بات عمران خان کہتے ہیں. اور میں آج آپ کو, میں نے بہت قریب سے کام کیا ہے باجوہ صاحب کے ساتھ, میں نے بہت قریب سے کام کیا ہے ڈائریکٹلی عاصم ملک کے ساتھ. میں آپ کو اس بات پہ پبلکلی کہہ رہا ہوں, لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے, کہ پاکستان کی تمام برائیوں کی وجہ فوج نہیں ہے, اور فوج شاید 100 میں سے 25 برائیوں کی وجہ ہو, 75 برائیوں کی وجہ فوج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر جب آپ سسٹم کو گراتے ہیں تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ہر آدمی نے یہ بات فوج کو ذمہ ڈال دی ہے. میں آپ ٹھیک کو ہے اس سر. کی ایک ڈائلاگ سناتا ہوں. ابھی کچھ سال پہلے ایک بہت بڑے آدمی سے میرا ڈائلاگ ہوا جو فوج کر رکھتے تھے. انہوں نے مجھے پوچھا, یہ ایگزیکٹلی یہ سوال مجھ سے کیا کہ سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں ہر برائی کی وجہ ہم ہیں, تو میں خاموش رہا. انہوں نے اس کے بعد اگلا سوال کیا کہ اگر ہر برائی کی وجہ ہم نہیں ہے تو ساری گالیاں ہمیں کیوں پڑتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آپ نے یہ امپریشن ڈیولپ کر لیا ہے کہ ہر چیز آپ کر رہے ہیں. اگر گٹر میرا خراب ہے تو وہ بھی آپ نے خراب کیا ہے, اگر میرا لائن میں نہیں آ رہا وہ بھی آپ نے کیا ہے. تو آپ نے بلا وجہ کا اپنے سر پہ لے لیا ہے کہ آپ کو شاید اس حد تک انوالو بھی نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں مہتاب کہ اس ملک میں جو بھی آدمی اقتدار میں نہیں ہوگا وہ پاپولر ہو جائے گا, اور جو بھی آدمی اقتدار میں ہوگا وہ ان پاپولر ہو جائے گا, کیونکہ ملک کے مسائل کا حل نہیں نکل رہا ہے. لیکن ملک سر کے مسائل کا حل نہیں نکل رہا ہے. اس ملک کا کوئی ایک مسئلہ بھی حل نہیں کیا گیا, جان کے نہیں کیا گیا. اس ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا گیا. میں مثال دیتا ہوں, فار ایگزامپل ایک مسئلہ ہے یا اس مسئلے کا حل بتائیں. فار ایگزامپل مسئلہ ہے اس ملک میں کالا باغ ڈیم, پانی کا اسٹوریج, ٹھیک ہے. اس ملک میں مسئلہ ہے کہ کیا نئے صوبے بنائے جائیں, ٹھیک یہ ہے. مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اس ملک میں مسئلہ ہے کہ لوکل باڈیز کو امپاور کیا جائے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اس سر. ملک میں مسئلہ ہے کہ جوڈیشری کو کس طرح سے پاورفل, کس طرح سے انڈیپینڈنٹ کیا جائے. یہ مسائل ہیں اس ملک کے, ٹھیک ہے. اس ملک میں ایک مسئلہ ہے کہ کس طرح سے فوج کی اور ایگزیکٹو کی جو آپس میں
ٹینشن ہوتی ہے اس کو کم کیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ بنیادی مسائل ہیں جو اس ملک میں طے ہونے ہیں یا اس ملک میں سیٹل ہونے ہیں. یہ تمام مسائل کبھی اوپن ڈبیٹ میں اوپن جگہ پر نہیں آتے, کیونکہ یہ سارے مسائل ٹیبو بنا دیے جاتے ہیں کہ یار یہ تو مسئلہ آپ ڈسکس ہی نہیں. سوری, سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اب ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ کیسے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ کیسے ہوں گے, یا ہمارے تعلقات میں امریکہ اور چائنا کا بیلنس کیا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اب یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو پاکستان کی پولیٹکس, پاکستان کی اکنامکس کو سیٹل کرنے والے ہیں, وہ ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے. اب آج پی ٹی آئی والوں سے پوچھے آپ جا کر آج, تو وہ کہتے ہیں سر بس ٹرمپ آ گیا اور ساڑھی باری آ رہی ہے. بالکل. لیکن سر ایک بات مجھے پوچھنے دیں سر, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں عاصم منیر صاحب اور جو عمران خان صاحب ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ان کا اختلاف کیا ہے سر. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں سر, مجھے تو ایگو کا مسئلہ لگتا ہے, باقی کوئی شخصیت کا کوئی پرابلم ہو. مسئلہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ مہتاب, میرے تم 5-6 رفتار کے انٹرویو سن لو. میں نے پبلکلی یہ بات 5 مرتبہ کہی ہے کہ عمران خان کا فوج سے کوئی جھگڑا نہیں. بالکل, مجھے بھی کہا تھا سر آپ نے, یاد ہے آپ کو, میں نے آپ سے بالکل کہا تھا. عمران خان کا اور فوج کا میرے حساب سے مسئلہ ایگو کا ہے. اس کا وے فارورڈ کیا ہے سر؟ شخصیات کا مسئلہ ہے. میں نے ایک بات اور بھی آج پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں, آج بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں. آج ان دونوں کو, دو فوج کے افسر کو اور عمران خان کو ایک کمرے میں بٹھا دو اور کہو کہ سر آپ لوگوں نے پاکستان کے لیے کوئی فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اگر درمیان والے نہیں ہوں تو یہ دونوں کو اچھا فیصلہ کر کے باہر نکلیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. میں بار بار کہتا ہوں کہ جو آس پاس کے, میں لفظ استعمال کرتا ہوں اچھا نہیں ہے, جو آس پاس کے میراثی ہے نا, یہ خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دو چودھریوں کی لڑائی جو ہے نا, 2 چودھریوں کے درمیان میں لڑائی میراثی کرا رہے ہیں. کوئی لڑائی نہیں ہے. عمران خان کا کوئی اختلاف نہیں ہے فوج کے ساتھ. عمران خان ایک بیوقوف آدمی ہوگا اگر وہ یہ کہے گا کہ میری لڑائی امریکہ کے ساتھ ہے. اس کو میں کہوں گا وہ پاگل ہوگا اگر وہ یہ کہے گا کہ میری لڑائی امریکہ کے ساتھ ہے. ابھی میں ریسنٹلی کسی کو انٹرویو دے رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو غلامی سے آزادی, کون سی غلامی کی بات کرو, امریکہ سے غلامی یا فوج سے غلامی, کیا کہنا چاہتے ہو, کس کی غلامی کی بات کرو؟ ٹھیک ہے سر. آپ بتائیں نا مہتاب صاحب, یہ جو غلامی کی آزادی کا نعرہ لگا ہوا ہے یہ کس کی غلامی کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے سر وہ میرے خیال میں آرمی سے غلامی کی بات کر رہے ہیں یا امریکہ سے کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. مجھے ایک پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر لیڈر نے کہا کہ سر آپ جا کر عمران خان کو ملیں, وہ آپ کی بات مان لے گا. اس کو اتنی غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے, میں تو ابھی تک میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے پاس انفارمیشن جا ہی نہیں رہی. سر آپ جا کے ملنے کا کوئی پلان کرتے ہیں؟ ویسے جا کے ملیں, ان کے بتائیں کہ کوئی بات آگے بڑھائیں یار. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ عمران خان ایک جو مرضی بھی ہے آج ایک پاپولر لیڈر ہے. آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کون کر رہا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں گوہر علی خان کر رہا ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں رؤوف حسن کر رہا ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سیف کر رہا ہے, تو پھر آپ اس سے بہتر ہے دوستی کر لیں جا کے مودی سے. کس سے کر لیں سر؟ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کس سے دوستی کر لیں؟ مودی سے, انڈیا کا جو ہے. ٹھیک ہے. تو خیال آپ کس کی بات کر رہے ہیں یار؟ کیا آپ کے خیال میں بیرسٹر گوہر یا بیرسٹر سیف جا کے عمران خان کو کوئی بات کرنے سے کہہ سکتے ہیں, یا وہ عمران خان کی ناراضگی لے سکتے ہیں؟ نہیں تو بشرا بی بی تو کر سکتی ہیں سر. میرا ایک بات سنیں, یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. بشرا بی بی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میرا اپنا خیال ہے کہ ایک خاتون جو کبھی سیاست نہیں کی ہو اور جس کے پاس اتنے زیادہ سگنل آ رہے ہو, وہ بیچاری جس کا شوہر جیل میں ہو اور اس کے اوپر پتا ہے کہ جو آس پاس جتنے بھی لوگ آس پاس پھر رہے ہیں یہ سب جاسوس ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی بشرا بی بی کے ساتھ بھی کمیونیکیشن کوئی بہت بہت
صحیح ہوئی ہے. اور یہ ہم کیوں بلیو کرتے ہیں کہ بشریٰ بی بی جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے. وہ بینظیر بھٹو نہیں ہے. بینظیر بھٹو بھی جب آئی تھی بھٹو صاحب کے بعد تو اس کو بھی 5-10 سال لگے تھے سیاست میں کچھ سیکھنے کے لیے. ایک دن میں نہیں بن گئی تھی وہ سیاستدان. اچھا سر، کوئی پلان ہے آپ کا کہ آپ عمران خان صاحب کو جا کے ملیں اڈیالہ جیل میں؟ نہیں، میں تو عمران خان کے بعد جانے کو تیار ہوں، مگر میرا سوال یہ تھا کہ بات یہ تھا کہ عمران خان کو جا کر کون، یہی ہم کہہ رہے ہیں نا، میں تو یہی کہہ رہا تھا اس پیپلز پارٹی والے لیڈر کو کہ یار عمران خان کے پاس جا کر اس کو گراؤنڈ ریئلٹی بتانے سمجھانے والی بات ہے نا. سمجھانے والی بات نہیں، بتانے والی بات. دیکھیں نا آج گراؤنڈ ریئلٹی عمران خان کو کون بتا رہا ہے. میں آپ کو ساری بات کلیئر کر، اس میں اور کلیئر کر دیتا ہوں. آج یہ جو 26-25 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوا نا، یہ 25 تاریخ کو 26 تھی نا، 25 کی رات کو، جی جی 25 کی رات کو ایک میرا انٹرویو ہوا رفتار ٹی وی پر لائیو، آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے سر. میں نے اس پہ لائیو پروگرام میں یہ کہا کہ یہ جو کنٹینر کلثوم ہسپتال تک آیا ہے، یہ کلثوم ہسپتال کے پیچھے میرا آفس ہے، فرگوسن کا آفس ہے، ٹھیک ہے اس سر. کے پیچھے پی آئی اے بلڈنگ ہے، یہ جی ہمارا سر. آفس تھا. میں نے کہا یہ کلثوم ہسپتال کا جو کنٹینر آیا ہے یہ کنسنٹ سے آیا ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. یہ کسی کی مرضی کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے دونوں پارٹی کی ایگوز کو قائم رکھنے کے لیے. دونوں یہ کے لیے ون کنٹینر ون یہاں سچویشن. سے ٹھیک ہے آگے سر. نہیں جائے گا اور دی گراؤنڈ میں بھی نہیں پہنچے گا اور یہاں سے بھی آگے نہیں جائے گا، اور یہاں پر ایک اچھی سیٹلمنٹ ہو کر چیز آگے بڑھ جائے گی. یہ میرا بیان ہے. آپ چاہیں تو ٹی وی پہ دیکھ لیں، کہ ٹی وی پہ دیکھ لیں 7-7:15 بجے کا. ٹھیک ہے سر. اب پی ٹی آئی والے مجھے ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یار بات سنیں شبر صاحب، وہاں 40,000 بندہ آلریڈی کھڑا ہوا ہے اور سارے بندے پنڈی اسلام آباد کے نکلنے والے ہیں، پاکستان میں انقلاب آ گیا. میں نے اسی پروگرام میں کہا، میں نے کہا یار بات سنو، میں نے ساری زندگی کراچی میں ماڈل پہ جلوس نکالے ہیں، میں ٹھیک ہے. جلوسوں میں ہم سے آپ مقابلہ ہمارا نہیں کر سکتے، ہم سارا دن یہی کام کرتے ہیں. میں نے بالکل ٹھیک ہے. کہا اگر 5,000 بندہ ہونا تو بندہ کنٹرول میں نہیں آتا، بالکل. کہیں پہ 5,000 آدمی ہونا تو آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا. میں نے کہا آپ جو مجھے 40,000 بندہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی اسلام آباد سے بندہ نکل رہا ہے اور انقلاب آ گیا، خدا کا واسطہ یہ بات نہیں کرو، آپ لوگوں کو برباد ہو گئے. یہ ٹھیک میرا ہے. انٹرویو آپ چاہیں تو آپ دیکھ لیں، 7 بجے کا اس تاریخ کا ہے. اور وہی ہوا کہ نہ ان کو کچھ ملا نہ ان کو کچھ ملا، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک اچھا دن نہیں گزرا. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا مانتے سر. آپ اسلام آباد میں تھے، آپ مجھے بتائیں کہ 4 گھنٹے وہ کنٹینر کیوں کھڑا رہا؟ بالکل ٹھیک ہے سر. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن سر میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ اب لا کے کھڑا کر دیا ہے، اب اس سے آگے نکلنے کا راستہ، مجھے یہ بتائیں اس حکومت کی کارکردگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حکومت جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اکنامک سٹیبلٹی کا، آپ اس سے کہاں تک اتفاق اب آ کرتے ہیں؟ جاتے ہیں دوسری چیز کے اوپر. اچھا دیکھیں، وہ میں کل دیکھا تھا، اور دوسرا تعلق ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، مگر میں کسی نے کوئی کلپ لگایا ہوا تھا الطاف حسین صاحب کا. ایسی ٹھیک ہے سر. کبھی ہم اس کو کامیڈی میں دیکھ لیتے ہیں، کبھی اس کامیڈی میں لکھا تھا کہ اس الیکشن میں فوج نے نواز شریف کے ساتھ ہینڈ کیا. یہ ٹھیک ہے. پرسپشن ڈیولپ ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی غلط سبجیکٹ. اچھا یہ جو گورنمنٹ آج پاور میں ہے، اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی پہلے دن سے ڈاؤٹ فل ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن پاکستان میں کبھی بھی فیئر نہیں ہوتا. یہ اس الیکشن کی بات نہیں، کبھی بھی فیئر نہیں ہوتا. مگر کبھی کبھی آپ اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر چیزیں آبویس ہو جاتی ہیں. اس میں کچھ جگہوں پر ایسی آبویس پوزیشنز ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے الیکشن کے ریزلٹس کو ڈسکارڈ کر دیا اور عمران خان کی پاپولرٹی کو بلا وجہ بڑھا دیا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات جو سب سے بڑی غلطی میرے حساب سے گورنمنٹ سے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم ایک خوف پہ رہتے ہیں کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا. ٹھیک ہے.
ہم شیر آیا کی خوف میں رہ گئے کہ منصور علی شاہ آیا، منصور علی شاہ آیا، منصور علی شاہ آیا، اور ہم نے سپریم کورٹ کی ایسی کی تیسی پھیر دی. Am I right؟ ٹھیک ہے سر. ہم یہ سمجھتے رہے کہ منصور علی شاہ آئے گا اور وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دے گا کہ ہماری گورنمنٹ چلی جائے گی، اور ہم نے اس منصور علی شاہ کو ہٹانے کے لیے یا سائڈ میں کرنے کے لیے اپنی جوڈیشری کی ایسی کی تیسی پھیر دی. میں اس کو ایسی پھیرنے کا یہ کہہ رہا ہوں، میں تھوڑا بہت لا جانتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کیا ہیئر کرے گی، باقی کیا ہیئر کرے گی، کون چیف جسٹس ہے، یا آفریدی کون ہے، یہ کیا ہے. تو یہ جو کام آج ہم نے حرکت کی، اس حرکت سے پاکستانی قوم کا اعتماد پاکستان کے اوپر سے اٹھ گیا. پاکستانی قوم کا اعتماد پاکستان کی اسمبلی سے اٹھ گیا کہ پاکستانی قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ وہ اسمبلی ہے جو کسی کے کہنے پر کچھ بھی کر سکتی ہے. جب منسٹر آف لا نے آ کے ایک دن یہ کہا کہ اس نے پوچھا کہ آپ ڈرافٹ دے دیں، تو اس نے کہا مجھے ڈرافٹ نہیں آیا. اس نے پوچھا تمہیں ڈرافٹ کہاں سے آنا تھا، تو منسٹر لا خود ہے نا بھائی، تو کس کی بات کر رہا ہے. تو یہ جو حرکتیں کرتے ہیں نا اسمبلی میں، تو یہ اس قابل نہیں رہے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے مہتاب کہ ان کے اوپر ان کی کسی بات کو کوئی قوم کا سمجھدار آدمی مان لے. اچھا یہ پوزیشن آ چکی ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے پاکستان میں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ تقریباً 30 سال سے 35 سال سے پاکستانی اسمبلیاں ایسی حرکتیں کرتی رہی ہیں کہ آہستہ 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 ان کی حیثیت زیرو پر چلی گئی ہے. یہ بات ایک اسمبلی کی نہیں ہے، یہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے بیوقوف ہو گئے ہیں کہ اب ان کو پوچھتے کوئی نہیں، یار ٹھیک ہے اچھا ہوگا، بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے. تو اب وہی والی بات ہے، عمران خان جو بار بار بات کرتا ہے کہ یار میرا ان سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، میں تو بات عاصم منیر سے کروں گا، یہی کہتا ہے نا وہ. جی سر. وہ یہی کہتا ہے نا. تو اچھا آپ مجھے بتائیں کہ وہ ان سے کیا بات کریں، اور ان کی حیثیت کیا ہے. سپوز کریں ان سے بات بھی کر لے تو کیا یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے سر. تو پھر تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو ان سے کیوں بات کی جائے، ان سے کیوں بات کی جائے. مگر اس سارے قصے میں مہتاب، اس سارے قصے میں ہنی مون ہوئی ہے زرداری صاحب کی. وہ ہر طرف کھیل رہے ہیں، کہیں بھی اپنا پاسا چینج کر دیں گے. ویسے سر آخری سوال، یہ سیگمنٹ لمبا ہو گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسا تبدیل کر سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی کوئی سوچ سمجھ کا مظاہرہ کرے تو پارلیمانی سیاست میں آؤٹ کر سکتی ہے نون لیگ کو؟ میرے حساب سے فوج کے لیے سب سے اچھا ایگزٹ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا الائنس کرا کر پی ٹی آئی کے ہاتھ باندھ کے حکومت دے دو ان کو. بلاول بڑا انٹرسٹڈ ہے سر. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر پیپلز پارٹی کے ہاتھ باندھ کے حکومت دے دی جائے تو کیا نقصان ہوگا. اب تو صرف جھگڑا یہ رہ گیا ہے، چلو آپ نے بات کھلوائی دی ہے، تو اس میں جھگڑا یہ نہیں ہے، اس میں جھگڑا یہ ہے کہ ہاتھ کتنے باندھنے ہیں. کس کے ہاتھ کتنے باندھنے ہیں، کس کے ہاتھ کتنے باندھنے ہیں، جھگڑا یہ ہے. اس میں جھگڑا یہ نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے کہ آپ کو سزا کس شکل میں ملنا ہے، یا سیریمونی کا سزا کس شکل میں ملنا ہے. اب وہ مل جائے گا آپ کو تھوڑے. دیکھیے سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا، آج آپ اس کو مانے یا نہیں مانے، یہ تو آپ کو حقیقت ہے نا کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک الیکشن جیتنے کی پاور ہے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی پوزیشن ہے جو 1988 میں پیپلز پارٹی کے پاس تھی. صحیح ہے. اب آپ کو اس کو سیٹل کرنا ہے کسی طریقے سے. ٹھیک ہے، تو سر دوبارہ الیکشن آ ہے یا دوبارہ الیکشن آ ہے یا یہی آ ہے کہ ود ان دا ہاؤس جو ہے یہ کوئی وے فارورڈ کرے؟ دیکھیے میرے پاس میری انفارمیشن یہ کہتی ہے، شاید وہ غلط ہو، کہ جب یہ گورنمنٹ میں آئے تھے تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 2.5 سال کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ 2.5 سال جب چینج ہوگا تو ہو سکتا ہے اسی کے اندر ہو جائے یا ہو سکتا ہے اس کے باہر ہو جائے. مگر جو عمران خان ہیں وہ، میرا ابھی بھی ویو ہے کہ وہ ایون جو الیکشن کا ٹائم ہے جو بھی اب بچتا ہے
24 سے 28 جو بھی بنتا ہے اس کے لیے بھی شاید انتظار کر لے. عمران خان اس طرح کا آدمی نہیں ہے جو انریزنیبل بات پہ انریزنیبل پوزیشن لے اور سیٹلمنٹ نہیں کرے. وہ اس پہ بھی ایگری کر لے گا کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن اپنے ٹائم پہ کرا دیں یا 1 سال پہلے کرا دیں, کوئی حرج نہیں ہے. بالکل اس ٹھیک ہے. کا جو مسئلہ آئے گا نا وہ مسئلہ یہ آئے گا کہ الیکشن فیئر ہو. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, ہم پہلے سیگمنٹ میں جو ہے وہ اپنے دیکھنے والوں سے اجازت لیں گے, لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے کہ آپ نے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ڈیفینیٹلی رہنا ہے, چونکہ پاکستان کی معیشت کا جو ایشو ہے اس پہ ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں تفصیل کے ساتھ معیشت پہ میں اب آتا ہوں, معیشت پہ میں آتا شبر ہوں. زیدی صاحب سے جو ہے وہ بات کریں گے. تو فار ٹائم بینگ آپ ہمارے ساتھ رہیے سیکنڈ سیگمنٹ تک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.